السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے یاسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو مسلمانوں کی ہسٹری پر بنا ہوا مشہور زمانہ ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی پر ہے۔ ہم ارطغرل غازی کی حقیقی معنوں میں ہسٹری جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل امیزنگ ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، 13ویں صدی میں جب آغاز ہوا تو دنیا میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے میں ایک سلطنت ابھر کر آنے لگی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والے ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت میں توسیع کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں پر جلغار کی تو یورپ سے لے کر وسطی یورپ تک جا پہنچی۔ منگولی فوج نے جو ظلم اور دہشت کی داستانیں قائم کیں وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولیوں کے مظالم کے آگے تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خارجہ کے خراسان، شام، ایران اور عراق آدھے سے زیادہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ چنگیز خان نے اپنی تمام فوج کے ہمراہ سلطنت خارجہ کی طرف رخ کیا تو تمام سلطنت کو پاش پاش کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر مقیم ترک قبیلے ہجرت کر کے محفوظ جگہ کی تلاش میں نکل پڑے، جن میں سے زیادہ تر چروائے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرزمین کا علاقہ نظر آتا وہیں اپنے خیمے گاڑ لیتے تھے، اور سبھی قبیلوں نے ہجرت کر کے شام، ایران پہنچے اور بعض نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں کی تعداد میں بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ نہایت دلیر اور جنگجو تھے۔ اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے۔ یہ قبیلہ سلمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں ہوتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلمان شاہ ڈوب گئے اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگھرتاگر، گندوگدو، ارطغرل اور دندار۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ ان کے 2 بیٹے سنگھرتاگر اور گندوگدو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ارہٹ میں جا چلے گئے، اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے سچے اور بہادر ہونے کی وجہ سے ارطغرل کو اپنے قبیلے کا سربراہ مقرر کیا۔ ارطغرل غازی نہایت ہی بہادر اور نڈر تھے اور جنگجو شخصیت تھے۔ اب اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتے تھے، لہذا آپ نے اپنے چھوٹے بھائی دندار کو بھی اور تقریباً 440 لوگوں کے ہمراہ ایشیائے کچک کی طرف رخ کیا اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین تھے، جو اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ لینے کے لیے قرینا کے مقام پر پہنچے، راستے میں القرہ کے قریب انہیں ارطغرل غازی کو 2 فوجیں حالت جنگ میں ملی۔ ارطغرل غازی کی ایک فریکوینسی وفیت نہ تھی، لیکن یہ دیکھ کر کہ تعداد سے لحاظ سے جس فوج کی تعداد کم تھی، آپ نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ جس کی تعداد 440 تھی کمزور فریقین کے حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ دوسری فوج پر سخت حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مخالف فوج کو سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا اور بہت ہی زیادہ ڈر گئی۔ انہیں لگا کہ جیسے ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے اپنی سلطنت میں القرہ کے قریب کندھار کا علاقہ اس کو دے دیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ علاقوں کو فتح کرے اور اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ یہ القرہ کے علاقے کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے۔ بعد ازاں ارطغرل غازی کو سوغوت کا شہر بھی دے دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی کے بہت سارے قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ کچھ عرصہ بعد سلطان نے ارطغرل غازی کو بہادری اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے بنی شہر اور بھروسہ شہر بھی ان کے حوالے کر دیا اور اس پوری جاگیر کا نام سلطانوی رکھا۔
سلطانی پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدت میں جنگ کرنی پڑی۔ دوستو یہ تھی تاریخ ایک سچے مسلمان جنگجو کی۔ آج کی ویڈیو دوستو یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔